اس وقت پاکستان بدترین بحران کا شکار ہے۔ بحیثیت شہری ہمیں تمام سیاسی نسبتیں بھلا کر تاریخ کی درست سمت میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تاریخ کی درست سمت آخر کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ 2019 کی بات ہے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا پارلیمان میں پہنچا تھا، اور جماعت اسلامی کے ایک رکن کے علاوہ پوری پارلیمان نے باجماعت اور یک زبان ہو کر توسیع دینے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ان کے چیمبر میں صحافیوں کی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی۔ میں نے سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کو تو اس توسیع کے خلاف ووٹ دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، سب ووٹ دے رہے ہیں، توسیع تو ہو ہی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ کسی نہ کسی کو تو تاریخ کی درست سمت پہ کھڑا ہونا چاہیے، جس کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے، یس یو آر رائٹ۔ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں بھی حالات کا تقاضا ہے کہ تاریخ کی درست سمت کا تعین کرتے ہوئے اس سمت میں کھڑا ہوا جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس جماعت کے حامی ہیں یا کس کے مخالف ہیں، بلکہ معیار ایک رکھنا چاہیے کہ آیا جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ یقیناً تحریک انصاف نے اپنے دور اقتدار میں بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ ان غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے وجود کو مٹا تو نہیں سکتے تھے، لیکن اپنے طور پر انہوں نے باقی جماعتوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کسی بھی معاملے پر ان سے بات چیت اور گفت و شنید تو بند کی ہی تھی، سیاسی رواداری اور تعلق داریوں کو بھی پسے پشت ڈال کر سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنیوں میں بدل دیا۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی تحریک انصاف اس سوچ سے باہر نہیں آئی، جس وجہ سے ان سے کچھ مزید غلط فیصلے ہوئے، جن میں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ بھی ایک تھا۔ اس بات میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ آئین کے مطابق انتخابات اسمبلیاں ٹوٹنے کے 90 روز کے اندر ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف ہو یا عدالت، وہ پنجاب میں 90 روز میں انتخابات کی بات تو کرتے ہیں، لیکن کے پی کو ایسے بھولے ہوئے ہیں جیسے وہاں کوئی دوسرا آئین لاگو ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری اگرچہ قانونی طور پر درست نہیں تھی، لیکن اس کے رد عمل میں ہونے والا احتجاج اور جلاؤ گراؤ، فوجی تنصیبات پر حملے اور اس حوالے سے مراد سعید کے آڈیو پیغام سے لے کر اب تک سامنے آنے والے شواہد کا کھرا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ اگرچہ ان کا موقف اس کے برعکس ہے، لیکن اس کے بعد جگہ بعد دیگرے پوری تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی گرفتاریوں اور رہائی کی جو آنکھ مچولی شروع ہوئی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور کسی قانون میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شاہد حقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، مفتاح اسماعیل سمیت متعدد لیگی رہنما اور پیپلز پارٹی کے آصف سرداری، خورشید شاہ، فریال تالپور، شرجیل میمن سمیت متعدد گرفتار رہے، لیکن ان سے کسی نے دوران حراست رہائی کے لیے شرط پارٹی چھوڑنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں رکھی تھی۔ ماضی میں گرفتاریاں ضرور ہوئیں، الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مورے الیکٹیبلز کو کبھی کاف لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ اور کبھی تحریک انصاف میں ضرور شفٹ کیا گیا، لیگی امیدواروں سے ٹکٹ بھی واپس کرائے گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی جماعت کے سیکرٹری جنرل، سینئر نائب صدر، کور کمیٹی ارکان سمیت وفاقی اور صوبائی کابینہ کے ارکان کو 2 سے 3 دن کے اندر پارٹی چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سب کے ضمیر جاگ گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان پر شدید دباؤ ڈال کر انہیں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت کر رہی ہے یا پنجاب کی نگران حکومت کر رہی ہے؟ پھر جو کروا رہے ہیں وہ تو کچھ عرصہ پہلے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ اب اگر ادارے نے پالیسی بدلی ہے تو ایک بار پھر پریس کانفرنس کر کے قوم کو اعتماد میں تو لے لیتے۔ اس ساری صورتحال کی ذمہ داری سب سے پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں کو اچھوت سمجھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جماعتیں برسر اقتدار ہیں، اپنی اقتدار میں واپسی کے لیے اندر خانے مسلسل 1.5 سال سے فوجی قیادت کی طرف دیکھا اور دست شفقت کے متلاشی رہے۔ میرے ذاتی خیال میں اقتدار سے نکلنے کے کچھ عرصے بعد ہی عمران خان کو سب سے پہلے نواز شریف اور پھر دوسری سیاسی قیادت سے رابطے کر کے یہ پیغام دینا چاہیے تھا کہ اس وقت عوام کے اکثریت ان کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ مخالف جذبات رکھتی ہے۔ یہ موقع ہے کہ ہم مل بیٹھیں اور عوامی طاقت سے اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہمیشہ کے لیے دفنا دیں۔ اب اگرچہ پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے، پھر
پھر بھی اس ایک نقطے کو لے کر بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری جانب برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کے جمہوریت پسند رہنماؤں کو آگے آنا چاہیے اور تحریک انصاف کے وجود کو لاحق خطرات سے آگاہی رکھتے ہوئے اپنی قیادت کو اس بات پر قائل کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو بطور طاقت توڑنے اور ختم کرنے کی حمایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور اگر عمران خان خود سیاسی جماعتوں سے بات چیت میں پہل نہیں بھی کر رہے تب بھی ان سے رابطہ کر کے انہیں قائل کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف عمران خان کی جماعت کو بچایا جا سکے گا بلکہ اعتماد کی فضا بھی بحال ہوگی۔ میرے خیال میں یہی تاریخ کی درست سمت ہے، اور جو کوئی بھی اس طرف کھڑا ہوگا وہ تاریخ میں سرخرو ہوگا، اور جو اس طرح کی کارروائیوں کا حامی ہوگا وہ 5 سال بعد جب کسی اپنی پسندیدہ جماعت کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھے گا تو اس کے پاس اس کا دفاع کرنے میں کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ میں نے 2014 سے نون لیگ کی حکومت کے خلاف ہونے والی مہم جوئی کی بھی مخالفت کی تھی۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگرچہ آئینی اور پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق تھی، لیکن وہ خالصتاً سیاسی جماعتوں کا فیصلہ بھی نہیں تھا، اور مقتدر حلقوں کے تعاون سے منتخب وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کی امید چھوڑ کر عوامی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے دیگر سیاسی جماعتوں کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے، تاکہ ملک میں سیاسی ابتری کا یہ سلسلہ ختم ہو اور مستقبل میں کسی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اپنی رہائی کے لیے اپنی سیاسی وابستگی اور اپنی سیاست ختم کرنے کی مجبور کن پرسکانتس نہ کرنی پڑے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔